الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ اس سے پہلے والی درس میں حدیث نمبر 3586 کے تعلق سے کچھ باتیں ہوئی تھی، جس میں یہ بات ہوئی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ فتنے کے تعلق سے نبی کی حدیث کس کو یاد ہے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، مجھے یاد ہے، انہوں نے بیان کیا حدیث جس میں یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی کے لیے فتنہ اس کا گھر ہے، یعنی گھر والے ہیں، اس کی مال ہے، اس کے پڑوسی ہیں، اور نماز، صدقہ اور بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ قال لیست ھذہ، چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری مراد یہ فتنے نہیں ہیں، ٹھیک ہے یہ بھی فتنہ ہے، اور یہ وہ فتنہ ہے جس سے سابقہ تقریباً ہر آدمی کو پڑتا ہے، ہر آدمی ہے جس سے مال سے سابقہ ہے، گھر والوں سے سابقہ ہے، جنگل میں تو رہے گا نہیں، پڑوسیوں سے سابقہ ہے، تو یہ ساری چیزیں تو تقریباً ہر کے لیے فتنہ آزمائش ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں ان فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھتا ہوں، وَلَكِنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ، وہ فتنے بتائیں لیکن جو سمندر کے موج، سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوگا، یعنی میں ان فتنے کے بارے میں کہتا ہوں کہ جیسے سمندر میں لہریں اٹھتی نا، ٹھاٹھے مارتا ہے، ایسے فتنوں کی بات کریں۔ اب ظاہر سی بات ہے سمندر میں جو لہریں اٹھتی ہیں تو ظاہر سی بات اس کے چپیٹ میں جو آ جائے تو بستا تھوڑو ہے، اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ بچانا چاہے تو ایسے فتنے کہ جس کے چپیٹ میں جو بھی سامنے آیا تو جس کو اللہ بچائے الگ بات ہے، ورنہ بچ نہیں پائیں گے۔ اور اگر دیکھیں تو تھوڑی سی آپ دیکھیں یہ آج کے دور میں موبائل کا جو فتنہ ہے، اللہ کی پناہ، جس کو اللہ بچا لے، ورنہ اس فتنے سے کون بچنے والا ہے۔ بدنگاہی کا فتنہ جو ہمارے سماج میں ماں اور بہنوں کی بے حیائی کا جو عالم ہے، ایسے فتنوں سے کون بچ رہا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ پھر بھی جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے بچائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ فتنے جو آپ نے بیان کیا ہے بہت زبردست ہوں گے، ان فتنوں کی بات کرتا ہوں۔ قال یا امیر المومنین، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اے امیر المومنین لا باس علیک منہا، ان فتنوں سے آپ کا کوئی ٹینشن نہیں، ان فتنوں سے آپ پر کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں۔ کہہ رہے ان بینک و بینہا بابا مغلقا، لیکن آپ کے درمیان اور فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ فتنے تو ہیں جو آپ نے بیان کیا وہ ہو کے رہیں گے، لیکن ایک دروازہ ابھی ہے جو ان فتنوں اور آپ کے درمیان آڑ بن کے کھڑا ہے، تو آپ کو ان فتنوں کے بارے میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ جب یہ ہوگا تو جس کے دور میں ہوگا وہ جھیلے گا، لیکن آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کالا یفتح الباب او یکسر، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اچھا ان فتنوں کے بارے میں آڑ میں دروازہ ہے تو ذرا یہ بتائیں کہ وہ دروازے کھولے جائیں گے یا توڑے جائیں گے؟ بھائی دروازہ بند ہو، تالا لگا ہو، ایک طریقہ ہے چابی لاؤ تمیز سے کھولو، اور ایک طریقہ توڑ تاڑ کے پھینک دو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی وہ دروازہ جو ہے تو وہ توڑے جائیں گے یا کھولے جائیں گے؟ قال لا بل یکسر، جواب دیا گیا کہ نہیں بلکہ وہ دروازے توڑ دیے جائیں گے۔ قال ذلک اری اللہ یغلق، چنانچہ جب یہ کہا گیا کہ وہ دروازے توڑ دیے جائیں گے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر وہ دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوں گے، یعنی فتنوں کو جو دروازہ روک کے رکھا ہے، جس دن وہ دروازے ٹوٹ گئے پھر ان فتنوں کو کوئی روک نہیں پائے گا۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ بھئی دروازہ کھولا گیا تمیز سے بند کر دیا جائے گا، لیکن جب توڑ کے پھینک دیا گیا تو تمیز سے تھوڑا بند ہوگا۔ تو ایسے کہہ رہے وہ دروازہ اگر توڑ دیا گیا تو پھر بند نہیں ہوگا، یعنی پھر فتنے آتے ہی چلے جائیں گے۔ قلنا علم الباب، چنانچہ ہم نے سوال کیا، راوی بیان فرماتے ہیں کہ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو جانتے تھے جس دروازے کے بارے میں کہا گیا کہ وہ فتنے کو روک کے رکھا ہے؟ قال نعم کما انا دونا غد اللیلہ، چنانچہ بیان کرتے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ کہ ہاں وہ ایسے ان دروازے کے بارے میں جانتے تھے جیسے یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ دن کے بعد رات،
یعنی صبح ہو گئی دن، اس کے بعد رات، اس میں تو کوئی مجہول تو ہے نہیں کہ بھائی دن اس کے بعد کیا دن کے بعد پھر دن نہیں، رات کے بعد دن۔ تو کہہ رہے یہ جو چکر چل رہا رات دن کا سب جانتے ہیں۔ تو کہہ رہے ایسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے کے بارے میں جانکاری ان کو تھی، جانتے تھے۔ آگے کہہ رہے ہیں انی حدثہ حدیثا لیس بالاغالیط، بیان کرتے ہیں کہ میں نے حدیث کو بیان کر دیا اور اس میں کچھ بھی ہم نے گڑبڑی نہیں کی ہے۔ فَإِبْنَا أَن نَسْأَلُ، راوی بیان فرماتے ہیں کہ ہم حذیفہ سے سوال کرنے میں ڈرتے تھے، کیا وہ امرنا مسروقا، تو ہم نے حکم دیا مسروق کو، فَاسْأَلَهُ، تو انہیں سوال کیا، یعنی وہ دروازے کے بارے میں ہم پوچھنا تھا کہ وہ دروازہ کون سا ہے۔ تو کہہ رہے ہمیں تو ڈر لگتی تھی کہ ہم پوچھ لیں، کیوں ہر ایک آدمی ہر ایک سے سوال نہیں کر پاتا نا، نیچر ہے۔ تو کہہ رہے ہمیں ڈر لگتی تھی کہ ہم پوچھ لیں کہ وہ دروازہ کون ہے۔ تو کہہ رہے ہمت نہیں ہوئی تو ہم نے مسروق کو کہا، چنانچہ انہیں سوال کیا، فقال من الباب، کہ وہ دروازہ کون ہے جو فتنوں کو روک کر کے رکھا ہے، وہ دروازہ ہے کون؟ قال عمر، تو جواب دیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ وہ دروازہ ہیں جو فتنے کو روک کر کے رکھے۔ اور حقیقت یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت تھی، ان کا جو روب و دبدبہ تھا، ان کا جو شجاعت اور بہادری، بھائی سنتے ہیں نا کہ جس راستے سے جاتے تھے شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا، یہ ان کے روب و دبدبہ کا عالم ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی مضبوط ہو، اس کا روب و دبدبہ ہو نا، تو کتنے فتنے تو ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جب آدمی کمزور پڑتا ہے تو جہاں سے فتنہ نہیں ہونا چاہیے وہاں سے بھی فتنہ ہو جاتا ہے، یہ نیچر ہے۔ تو آپ گھر میں بھی دیکھ لیں، گھر کا مکھیا اگر ڈھیلا ڈھالا ہے تو آپ دیکھیے آئے دن ڈرامے شروع ہیں، ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ مضبوط ہے نا، ہو سکتا ہے اس مسجد میں زیادتی بھی ہو رہی ہو تو بہت ساری فتنے جو اٹھنے والے ہو رہے ہوتے وہ دب جاتے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت بڑی مضبوط تھی، ان سے تو لوگ ڈرا کرتے تھے، تو فتنے ان کے دور میں ہو نہیں رہے تھے۔ لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنائے گئے، نتیجہ کیا ہو گیا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر حالات اتنے خراب ہوئے، فتنوں نے اتنا فروغ لیا کہ صحابہ کرام کے آپس میں بھی جھگڑے شروع ہو گئے۔ وہ ٹھیک تھی، اللہ کی مسئلہ، اس کے پیچھے میں کیا راز و حکمت، لیکن فتنے نے اپنا کام کیا ہے۔ اور حقیقت میں ہم تو اندلس کی تاریخ پڑھتے ہیں اور آج بھی بچوں کو پڑھاتے ہیں، تقریباً 750-800 سال تک مسلمانوں نے وہاں حکومت کی، شاندار حکومت کی۔ وہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بھی کوئی خلیفہ چلا جاتا، مر جاتا، وفات پا جاتا، یا کوئی دوسرا نیا آتا بدل کر کے نا، تو جو باغی قسم کے لوگ ہوتے وہ بغاوت کرتے، لیکن جیسے انہیں ٹھوک ٹھاک کے سیدھا کر دیا جاتا بغاوت ختم ہو جاتی، ان کو لگتا کہ ہماری بغاوت نہیں چلی، چپ چاپ بیٹھ جاتے۔ لیکن جیسے پھر کوئی آتا نا، پھر وہ اپنا دکھاتے کہ کیا پتہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ دنیا کی نیچر ہے، جتنے فاسد مواد، خراب قسم، فسادی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور جب زبردست حاکم ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، اور اس کو رعب و دبدبہ قائم ہوتا ہے نا، جتنے فساد مزاج کے لوگ ہوتے ہیں وہ سب دندبا کے بیٹھے رہتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہاں جاتا ہے۔ تو اس میں بھی نصیحت ہے کہ اگر آپ کو کچھ چلانا ہو، چاہے گھر چلانا ہو، چاہے سماج چلانا ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو آپ کے اندر ایک رعب و دبدبہ ہونا چاہیے کہ ایک غلط آدمی آپ کے خلاف زبان کھولنے میں 1000 بات سوچے، آپ پر انگلی اٹھانے میں 1000 بات سمجھے۔ اور لیکن یہ بھی دھیان رہے اعتدال، ایسا نہ ہو کہ بھائی مظلوم آپ سے شکایت نہ کر پائے۔ گھروں میں یہ ہوتا نا، کوئی اتنا پاورفل ہے کہ گھٹ گھٹ کے جی رہا، اپنی اوپر جو ظلم زیادتی ہو رہی اس کو بھی بیان نہیں کر پا رہا، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اعتدال کے ساتھ، اور رعب و دبدبہ بھی ہو، وہ ظالم، فاسق، فاجر کے لیے ہو، اور اس طرح آپ کا انصاف ہو کہ اگر کوئی مظلوم ہے تو اپنی بات رکھ بھی سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔